ایم کیو ایم کے قائل طاق حسین کا کہنا ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کرتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر صرف ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایم کیو ایم کے زیر اہتمام لال قلعہ گراؤنڈ میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک کے نامور نعت خوانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ بارش کے باوجود محفل میلاد رات گئے تک جاری رہی۔ میلاد کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے قائل طاق حسین کا کہنا تھا کہ اگر اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ اسلامی ملک میں ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ پاکستان کو کرپٹ حکمرانوں سے بچائے اور اس ملک میں باکردار، باصلاحیت اور لوگوں کو حکمرانی عطا کرے۔ اس ذکر مصطفیٰ کی محفل کو سنا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالی سے میری دعا ہے کہ انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل میں جو ٹی وی کوریج کرنے والے ہیں، اخبارات کے پریس رپورٹرز ہیں، فوٹوگرافرز ہیں، کیمرہ مین ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، اور جو بھی ذکر مصطفیٰ کی دیکھ بھال اور انتظامات کرنے والے تحریکی ساتھی ہیں، اور جو لا اسمنٹ ایجنسیز کے لوگ یہاں موجود ہیں، اطراف میں موجود ہیں، ان سب کو بھی میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس ذمہ داری کو عبادت کا درجہ دے کر شرف قبولیت عطا فرما کر انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ بڑے جید علماء اور معروف نعت خواں حضرات مشائخ عظام اس برکت محفل میں شریک ہیں۔ اللہ اس محفل پہ اپنا کرم فضل عنایت فرما۔ میں ایک درخواست کرنا چاہوں گا، بہت بڑی تعداد میں بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں میری مائیں بہنیں بھی شریک ہیں۔ لہذا میری گزارش یہ ہے تمام علماء اکرام اور ذاکرین سے اور نعت خواں حضرات سے کہ مختصراً سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آسان اور سادہ الفاظوں میں بیان کریں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بھی آئے اور جو شرکائے محفل ہیں انہیں بھی آپ سے بات کرنے کا موقع مل سکے۔
وقت کی تنگی کا بھی خیال رکھیے، اور کیونکہ علماء اور نعت خواہ حضرات کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، لہذا سب کی خواہش ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنے جذبات کا اظہار کر کے وہ بھی کچھ ثواب کما سکیں، اور حاضرین محفل کا بھی یہ دل چاہ رہا ہے کہ وہ سب کو سنے، لہذا مجھے امید ہے کہ علماء اکرام، مشائخ العظام اور نعت خواہ حضرات میری اس اپیل کا خیال رکھتے ہوئے اختیار سے کام لیں گے۔ میں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا پیش کر سکتا ہوں، جبکہ اتنے جیت علماء اکرام تو مختصراً تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی شان کریمی یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان لے آئے ہیں، اور اس کے محبوب، اس کے رسول پر ایمان نہ لائے ہیں، تو خدا اللہ تعالی آپ کے اس ایمان لانے کو قبول بغیر اپنے محبوب قبولیت کے قبول نہیں کرتا ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول، لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے بات بنتی نہیں، مکمل ہوتی نہیں، جب تک کہ محمد رسول اللہ تک آ جائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی سیرت طیبہ سے اس کا ذکر کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے، اور پھر اپنے اپنے کرداروں اور اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہم عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟
سب سے بڑی بات یہ ہے عمل کے بغیر جو تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ان پر عمل کیے بغیر ان تعلیمات کا ذکر کرنا اس سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ انہوں نے نصیحتیں کرنے، وعظ اور تبلیغ کرنے اور درس دینے سے پہلے کسی بات کا بھی سب سے پہلے خود عمل کیا. عمل کر کے دکھایا. خالی صرف ذکر مصطفیٰ عمل کے بغیر اگر کیا جائے تو اس کا اثر نہیں ہوتا. یعنی کہ یہاں تک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. اگر اپنے لیے اچھی خوراک پسند کرو، اچھا لباس پسند کرو تو دوسرے کے لیے بھی اچھی خوراک اور اچھا لباس پسند کرو. سبحان اللہ. مستند احادیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کامل مومن ہو نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. ایمان کی بنیادی بات کو بیان کر کے بات کو ختم کروں گا اپنے ملک پاکستان سے ملا کر اور پاکستان کے موجودہ حالات سے ملا کر. آج ہماری معاشی بدحالی جو ہے، بے روزگاری جو ہے، آج خودکشیاں ہو رہی ہے، اپروا پروری ہے، کرپشن اپنے عروج پر ہے، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے اور ہم مسلمان ہیں.
صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کو اس بات پر بیعت کرنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور جانتے بوجھتے کسی پر بہتان نہیں باندھو گے، اور نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ تم میں سے جس نے یہ عہد پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم چوری نہیں کرتے، ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کردار کا، ہم زنا نہیں کرتے، ہم قتل نہیں کرتے، ہم بغیر ثبوت اور شواہد کے ایک دوسرے پر بہتان تراشی نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کی اور منافقوں کی کھل کر وضاحت کر دی ہے، ان کے فرق کو کھل کر بیان کر دیا ہے، منافق کی علامتیں بتا دی ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ ذرا اور فرمائیے، اور اگر امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اقتدار عوام کی امانت ہوتا ہے، اور سرکار
خیانت نہیں کرتے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سرکاری خزانے سے قرضے لے کے معاف کرا لیے؟ کتنے لوگ ہیں جو رشوت لیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو سرکار کی امانت کی خرید و فروخت میں اربوں خربوں کا کمیشن لے کر خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں؟ تو آیا اگر ہم اجتماعی طور پہ اپنے کردار کا جائزہ لیں تو ہم اس نتیجے پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم مسلمان تو نہیں، ہماری اکثریت جو ہے وہ منافقوں کی صف میں کھڑی نظر آتی ہے۔ ہم دوسرے پہ تنقید کرنے کے بجائے اپنے کردار کا جائزہ لیں۔ ہم آج عہد کریں اس مبارک محفل میں کہ ہم چوری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، سچے مسلمان بنیں گے۔ اور اگر ہم سچے مسلمان بن گئے تو اس مطلب ہوگا کہ ہم ذہن سے بھی اور دل سے بھی اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی توحید پر ایمان لاتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم عملاً ثابت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف ہم محبت کرتے ہیں، نہ صرف عشق کرتے ہیں، بلکہ اتنا عشق کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ملک پاکستان کو بچا لے، ایماندار لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ دے دے، اس ملک سے جو کا اللہ خاتمہ کر دے، اس ملک میں ایماندار، باکردار، باصلاحیت، امانت میں خیانت نہ کرنے والوں کو براجمان کر دے۔ اے اللہ، جو اجتوں سے چاہے وہ چھوٹی سطح کے ہوں، چاہے وہ سرکار پر سرکار کے خزانے پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہوں، اے اللہ ان سے پاکستان کو نجات دلا، پاکستان کی عوام کو نجات دلا۔ اے اللہ، پاکستان میں نیک صالح لوگوں کی حکمرانی قائم کرتے ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اگر اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہوں یا کسی قاضی کی صورت میں جج کی صورت کسی کرسی پہ براجمان ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ بھی
جب ایک صحابی ان کے پاس کسی کی سفارش لے کر آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدا کی قسم اگر میرے نوازوں کی ماں اور شہر علم کے دروازے کی زوجہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم دیتا. ایک مرتبہ صرف اس اپیل کے ساتھ مختصر کلمات میں سادہ الفاظ میں نئی نسل کو سمجھائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی. مشکل الفاظ استعمال کریں گے تو نئی نسل اس کو سمجھ نہیں پائے گی. اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس وقت کو شرف قبولیت عطا فرما. جو آج کی اس محفل میں شریک ہے اللہ تعالیٰ ان کی جائز حاجات مرادوں کو پورا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.